کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجمع کے اندر علماء کرام ہیں، مشائخ بھی ہوں گے بلکہ ہیں، اور دوسرے حضرات بھی ہیں۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ حضرت مفتی زبیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرمائیں گے، ہم سنیں گے، لیکن ان کا حکم ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی۔ میں لے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، طبی لحاظ سے حضرت کی جدائی۔ لیکن میں نے کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں سے یہ بات عرض کی کہ میرے دل کے اندر جیسا کوئی چیز بیٹھی ہے، اور جیسے ہی مجھے حضرت کا خیال آتا ہے جدائی کا، تو اندر سے وہ دھکا دے کر اس فکر کو، اس غم کو باہر نکالتی ہے۔ میں اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اس لیے کہ قادر مطلق اور مالک الملک وہ اللہ کی ذات ہے، انسان کے ساتھ خود ایسے امور بہت زیادہ پیش آتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن میں نے اس سے محسوس کیا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت خود تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ایک حضرت کی ذات اور ان کی شخصیت تھی، اور دوسرا ان کا کام اور کردار تھا۔ حضرت کی تحریک تھی، حضرت کا کام، ان کا کردار، ان کا عمل اور ان کی تحریک، یہ ان کی شخصیت اور ذات کے اوپر غالب تھی۔ اور انہوں نے اپنے باقیات صالحات میں نمونے کے طور پر ہمیں اپنا کردار اور اپنا عمل چھوڑ دیا ہے، اگرچہ وہ خود دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میرے دل کے اندر یہی جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس تحریک کے حوالے سے اور کام کے حوالے سے حضرت ایک قسم کا زندہ ہے، اس لیے اندر سے وہ دل تسلیم نہیں کر رہا۔ اور میں نے بعض دوسرے ساتھیوں سے بھی سنا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت نہیں گئے۔ تو اس کام سے وابستگی اور اس سے تعلق جتنا مضبوط کیا جائے تو اتنا کم ہے۔ جی حضرت کے ساتھ میرا تعلق رہا، اگرچہ میں جہانگیر اور پھر پشاور کا ہوں، اور حضرت کربوغ شریف میں تشریف رکھتے تھے، لیکن خلوت بہت زیادہ حضرت کے ساتھ رہی۔ دن میں بھی، رات کے وقت جب آرام فرماتے تھے تو عموماً حضرت مجھے اپنے کمرے میں، سفر میں، حضر میں، کسی کا مہمان ہو تو رکھتے تھے اور اس سے خوش ہوتے تھے۔ اگرچہ حضرت کی اپنی طبیعت ایسی تھی
کہ وہ تنہائی کو پسند کرتے تھے، تنہائی کو پسند کرتے تھے، کسی کو چھوڑتے نہیں تھے اپنے ساتھ۔ لیکن ابتدا ہی سے یہاں تک کہ معتکف کے اندر بھی حضرت نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ کئی سال میں نے حضرت کے ایک معتکف کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ ایک طرف حضرت کا بستر ہوتا تھا، دوسری طرف میرا بستر ہوتا تھا۔ ابتدا میں مجھے اس میں مشقت تھی، لیکن حضرت چھوڑتے نہیں تھے، اس لیے کہ ایسے حضرات کے ساتھ وقت گزارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آخر میں عادت پڑ گئی۔ تو تنہائی میں حضرت نے جو ارشاد فرماتے تھے، ذکر فرماتے تھے، تو امت کی ایسی فکر تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی روتے تھے، دعا میں بھی روتے تھے، نماز کے اندر بھی اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اور حضرت کی جو تحریک تھی، یہ میری رائے ہے، اور اگرچہ اس کے مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیرات حضرت نے بیانات میں ارشاد فرمائے کہ جہاں تک لوگوں کا تعلق دنیا سے ہے اور دین سے مسلمانوں کی بے توجہی بڑھ رہی ہے، وہ دین کی طرف آ جائے، اس سے کئی زیادہ حضرت کی سوچ، حضرت کا فکر یہ تھا کہ ہمارے دینی شعبے، ہمارے جو دینی شعبے ہیں، وہ بھی نمائش، بناوٹ اور رسومات کی طرف جا رہے ہیں۔ مدارس اور مذہبی ناموں پر جلسے جلوس، مدارس کے اختتامی جلسے اور خانقاہی نظام، وہ بھی ان چیزوں کا نظر ہو رہا ہے۔ اور حضرت کی فکر یہ تھی، اور انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ زیادہ کیا کرتے تھے، تفاسیر کے اوپر نظر ہوتی تھی، قرآن پاک کو آگے رکھا۔ جس طرح ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے، میں چونکہ طالب علم ہوں، سنا، بارہا سنا، ان کی کتابوں کے اندر دیکھا کہ امام صاحب ارشاد فرماتے تھے، الاول نحن ناخذ بکتاب اللہ فإن لم نجد فبسنت رسول اللہ۔ یا قرآن پاک میں اجمال ہے، اس کی تفصیل ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی شرح میں کرتے ہیں، پہلی مرتبہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت کی نظر قرآن پاک پہ زیادہ ہوتی تھی، اس وجہ سے حضرت نے یہ بات محسوس کیا تھا، اور یہ آپ حضرات کے علم میں بھی ہے، اور یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ اللہ جل شانہ کی مدد ایک مسلمان فرد، شخص اور جماعت اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ اس وقت اللہ کی مدد ہوتی ہے اور آتی ہے جب کہ حقیقی روح اسلام کا اختیار کیا جائے، یہ شخص اور فرد حقیقت پسند ہو، یہ نمائشی نہ ہو، یہ بناوٹی نہ ہو، اس کا دین کو اختیار کرنا وہ عرف، رواج، رسم کے اوپر نہ چلے، بلکہ جو اللہ جل شانہ نے حقیقت بیان کی ہے اس کی طرف آ جائے۔ اس لیے ہر سطح کے اوپر، اور فرماتے تھے کہ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمہ اللہ نے چونکہ حضرت کو چلایا تھا، تو فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے اس کے عرض کیا کہ حضرت یہ جو ہماری خانقاہیں ہیں، ان کے اوپر بھی تو کتاب لکھنی چاہیے۔ تو حضرت نے میری تائید کی، صوفی اقبال صاحب نے کہا ایسا ہی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، یہ مراکز ہیں اصلاح کی، لیکن خود ان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جملہ حضرت سے میں نے بارہا سنا۔ تو حضرت کی طبیعت اسی تھی، اور جو تحریک ہے اسی کی بنیاد اسی سلسلے کے اوپر ہے
پھر اس میں 3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے آتی ہیں: پورا دین ہو، امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق ہو، اور اتحاد و اتفاق ان بنیادوں کے اوپر ہو جو اصول اور ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑے ہیں، جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ امت ایک ہو، اور تیسری چیز ہر فرد کا اور جماعت کا تزکیہ ہو چکا ہو، وہ مزکہ اور مجلہ ہو۔ اس لیے تزکیہ نہ ہو تو پھر ان اصولوں کے اندر انسان ایسا راستہ نکالتا ہے کہ پھر چیز وہی ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے اکابر کے ملفوظات کے اندر یہ بات جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب ان کی زبان سے لوگوں کے مجمع کے سامنے کئی بات نکلتی تو پھر اس پر استغفار فرماتے تھے کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ لفظ جو بولا یہ واقعی حقیقت ہے۔ تو حضرت کی ترتیب یہی تھی۔ پھر حضرت اپنے اوپر اعمال میں، معمولات میں اور بہت سختی کیا کرتے تھے، رات میں، نوافل کے اندر بھی، تسبیحات کے اندر بھی، فرائض کے اندر بھی۔ بیماری کی حالت میں کافی بیماری آئی، دل کی بیماری لاحق ہوئی، اسپتال میں گئے، سٹینٹ لگے، اس میں بھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناسور پھوڑے کی شکل میں نکل آیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے، اور ڈاکٹروں کی نظر میں بچنا مشکل تھا، لیکن اللہ پاک نے جو زندگی حضرت کے قضاء و قدر میں لکھی تھی وہ پوری کر دی۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا کتنی سختی اعمال اور معمولات پر کیا کرتے ہیں اپنے بارے میں، اور ساتھیوں کے بارے میں وہ مسئلے مسائل اور احکام کے اندر انتہائی آسانی فرماتے تھے۔ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں واقعات سے بتاؤں۔ حضرت جب مصروفیت رہتی تھی پورے دن مہمانوں کے ساتھ، تصنیف و تالیف میں، بیانات میں اور مجالس کے اندر پورا وقت مصروف گزرتا تھا۔ اگر کبھی تسبیحات کا موقع اپنے وقت پہ نہیں ملا تو رات کو سوتے تھے حضرت کے بستر کے ساتھ، یہاں میرا بستر ہوتا تھا، تو حضرت مجھے فرماتے کہ تم آرام کرو اور سو جاؤ، اور میری تسبیحات باقی ہیں، میں اپنی تسبیحات کو پوری کر لیتا ہوں۔ صبح سویرے اٹھتے تہجد کے لیے، تو حضرت کا معمول عام یہ تھا، کبھی کبھی اجتماع کے موقع پر تو رات کو بالکل نیند ہی نہیں آتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا۔ عام معمول حضرت کا یہ تھا کہ 2 بجے گرمی سردی میں اٹھتے تھے، 2 بجے، اور حضرت کے اٹھنے پر اور آہٹ پر میں جب اٹھتا تو مجھے فرماتے کہ سو جاؤ، اس لیے کہ میں بادل ناخواستہ ابتدا میں اٹھتا تھا، وہ آرام، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، تو حضرت فرماتے کہ سو جاؤ، زبردستی بستر پر لٹاتے، پھر میں سو جاتا۔ پھر آخر میں جو ہے وہ معمول یہ تھا کہ جیسے ہی حضرت وضو فرماتے میں پڑھا رہتا، اور حضرت جو ہے وہ نماز شروع کرتے، تو رات کی تہجد کی نماز حضرت کچھ دھیمی آواز سے قرات فرماتے تھے، اس سے پھر میں اٹھ جاتا تھا، پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا۔ اجتماع کے موقع پر کبھی 1 بجے 1:30 بجے اٹھنا ہوتا تھا، ورنہ نیند نہیں آتی۔ تو رات کو بستر پر لیٹے لیٹے حضرت اپنی تسبیحات پوری فرما لیتے، اور یہ بھی فرماتے کہ مجھے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے 300 بار تسبیحات دیے ہیں، تسبیحات 4 مسنون تسبیحات، اور میں اس وقت سے اب تک یہ تسبیحات پوری کر لیتا ہوں، میں اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتا کہ اس کو 100 مرتبہ کروں، اسی وقت سے پابندی۔ اچھا، حضرت کی کے اندر یہ صفت تھی، یہ مولانا زبیر شاہ صاحب سے بھی میں نے سنا، حضرت کو جمع ہی نہیں آتی تھی۔ ارگمے بین کو ارگمے پہ ہی نہیں خلواز کی سمجھ، پوری زندگی 1992 سے لے کر 1989 میں میری حضرت کی زیارت ہوئی،
لیکن مصاحبت وہ 1992 سے اس وقت سے آخر تک مزید نہیں سما تو حضرت کی میں نے کبھی بھی کسی وقت جمائی نہیں دیکھی، اور میں نے ابتدا ہی سے اولا اور ثانیہ میں یہ سنا تھا حدیث مبارک کہ التصاوب من الشیطان والعطاس من الرحمن، جمائی یہ شیطان کی طرف سے، خالق تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ یہ جمائی اس کو آئے اور بار بار آئے، وہ اس میں محرک بھی ہوتا ہے، چاہتا بھی ہے، اس لیے کہ جمائی کی وجہ سے انسان میں کسل، سستی، کاہلی پیدا ہوتی ہے اور پھر نیند آتی ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ حضرت شیطان کے، اور یہ شیطان کا اثر ہے، تو شیطان کے اثرات سے دور ہوتے تھے۔ اور میں آپ کو حضرت کی ایک خفیہ بات بھی عرض کروں کہ رات کو سوتے میں آدھی رات کے وقت جب ہم سو جاتے تھے، کبھی کبھی حضرت کی لڑائی جیسی بہت شدت سے تیزی سے آواز نکالنا، چیخ، یہ سنتا تھا، میں اٹھتا تھا۔ تو میں سوچتا، پہلی مرتبہ یہ چیز میں نے دیکھی مینا کے اندر، خیمے میں تھے ہم حضرت کے ساتھ، پھر بعد میں کئی بار میں نے دیکھا۔ تو ابتدا میں تو میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، حضرت کو بہت تکلیف ہے، لیکن میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری شیطان کے ساتھ لڑائی تھی، شیطان کے ساتھ لڑائی تھی۔ اور یہ بات مجھے حضرت نے پاتراک میں، شمالی دیر کے اندر، کوہستانی دیر کے اندر علاقہ ہے، وہاں ارشاد فرمائی، شیطان کے ساتھ میری لڑائی تھی، وہ مجھے دبانا چاہتا تھا، میں نے اس کو دبایا میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی۔ تو شیطان کے ساتھ لڑائی، میں نے یہ بات فاہم کر لیا کہ یہ جمائی اس وجہ سے نہیں آتی۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا، انہوں نے تو نہیں پوچھا ہوگا، مولانا زبیر شاہ صاحب نے، میں نے پوچھا کہ حضرت میں نے کافی عرصہ میں آپ کے ساتھ رہا، میں نے آپ کی جمائی نہیں دیکھی، التصاوب، تو مجھے کچھ ارشاد تو نہیں فرمایا لیکن مسکرائے، اور یہ جو خواب کے اندر ہوتا تھا اس کی تفصیل مجھے حضرت نے بتائی۔ تو معمولات کی پابندی، سختی ایسی کہ کرسی کبھی استعمال نہیں کی، میرے کمر کے اندر بھی تکلیف ہے بہت سخت، گردن میں بھی ہے، گھٹنوں کے اندر بھی ہے، گھٹنوں کا تو بعد میں شروع ہوا لیکن کمر کی تکلیف کافی عرصہ سے ہے۔ تو کمر کی تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے، اور سخت جگہ پہ بیٹھنا بغیر تکے کے، ٹیک لگائے بغیر، یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت سے حیا آتی تھی کربوغ شریف آ کر یہاں پر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھوں یا تکیا ابتدا کے اندر۔ تو حضرت فرماتے تھے، حضرت بھانپ لیتے تھے کہ اس کو تکلیف ہے، حضرت فرماتے ہیں اللہ نے عزت دی ہے تو قبول کرو نا، تکیا لے لو، کرسی پہ بیٹھ جاؤ، خود نہیں بیٹھتے تھے۔ آخر تک ابھی اسپتال کے اندر اس بیماری میں، مرض الوفات کے اندر، حضرت کو 2 آدمیوں نے سہارا دیا اور تہجد کی نماز پڑھی، اتنی سختی فرماتے، مسائل بتلانے میں اتنی آسانی فرماتے کہ اس کا واقعہ ہے کہ غالباً 2009 یا 2010 کے اندر ہم حج پہ گئے، تو حضرت رحمہ اللہ وہ کسی اور وہ حج گروپ میں گئے، میں دوسرے کے اندر گیا، پھر حضرت نے حج کے وہاں پہنچ کر حرم شریف میں ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں آؤں گا لیکن پوری طرح کے ساتھ مشکل ہے، اس لیے کہ وہ لوگ وہاں کچھ پوچھتے ہیں، ان کی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ دکھاؤ، یہ کرو، ہمیں صحیح طریقہ وہ بتاؤ، پھر وہ ناراض ہو جائیں گے جو حاجی ہیں۔ تو بہرحال حضرت کے ساتھ رہا، اور خصوصاً اس حج کے اندر پورا حج ادا کرنے میں، یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ اور یہ جمرات، رمی، اس میں حضرت کے ساتھ۔ تو حضرت کی عادت تھی کہ قریب کوئی ہو تو حضرت
قضاء حاجت اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے قریب نہیں بیٹھتے تھے، وہ بیت الخلا اور غسل خانہ جس کے باہر لوگ کھڑے ہوں اس کو نہیں استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ حج کے موقع پر ایک ایک بیت الخلا میں کے سامنے کبھی کبھی 35 آدمیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم نے دیکھا، ابھی تو زیادہ ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں یہاں نہیں بیٹھتا، مینا کے اندر خیمے کے اندر تھے، ضرورت تھی حضرت کو، مجھے بھی، ہم ساتھ نکلے تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو یہاں نہیں بیٹھتا، چلو تم بھی میرے ساتھ چلو، دور جاتے ہیں۔ تو مینا میں پاکستانیوں کے خیمے ویسے بھی سب سے آخر میں ہوتے ہیں، وہ کبری فیصل ہے یا کون سی پل ہے اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے خیمے تھے۔ وہاں ایک پہاڑ تھا الٹے ہاتھ پہ ہمارے، تو حضرت مجھے لے کر گئے، کہتے ہیں میں نے ایسی بیت الخلائیں دیکھی ہیں جہاں پر کوئی نہیں جاتا، تو مجھے لے کر گئے وہاں۔ یہ کالے لوگ انہوں نے خیمے لگائے تھے، جو گوشت وغیرہ بناتے تھے، پکاتے تھے، لوگوں میں بیچتے تھے، جگہ جگہ تھے دور وہ بیت الخلا سے۔ بیت الخلا بالکل خالی پڑی تھی، اکا دکا کوئی آدمی آتا تھا۔ ہم وہاں گئے، میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا میرے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ خون لگا ہے، اور بہت زیادہ خون لگا ہے شلوار کے اوپر۔ میں حیران تھا، پریشان ہو گیا۔ حج ہم نے کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں 11ویں ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ تو میں نے کہا یہ خون کہاں سے آیا؟ اگر اور دبے لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی درد ہے، نہ تکلیف ہے، نہ پھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اگر خون لکھنا ہے، اور میں نے اسی میں طواف زیارت بھی ہم نے کر لیا تھا۔ پھر طواف زیارت کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا تھوڑا وہ چلو اپنے کمروں میں، پھر وہاں ضرورت کی چیزیں لے کر پھر مینا چلتے ہیں۔ پھر مینا جب آیا تو پھر صبح یہ چیز دیکھی 11ویں ذی الحجہ کو، اور خون کافی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میں قربانی کا گوشت بھی ہم ساتھ لے کر گئے تھے پکانے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا ساتھیوں کو کہ اس کو پکاؤ، اس کے اوپر بیٹھا ہوں، یا میں کسی دوسری جگہ جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا گاڑی کا، وہاں بیٹھا ہوں، نیچے خون تھا اس لیے کہ قربانی ہوئی تھی۔ تو یہ پریشان تھا۔ میں نے کہا لیکن کسی جگہ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ میں کسی جگہ گوشت پر یا خون پر بیٹھا ہوں، تو مجھے یہ خدشہ تھا۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں یہ چلنے پھرنے سے وہاں حج کے اندر جو ہے وہ کچھ دانے نکل آتے ہیں، تو چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے درد کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ دانے پھٹ گئے تھے چھوٹے چھوٹے، اس کا خون مجھے پتہ چلا۔ میں نے پھر پریشان ہوا، اس میں میں نے طواف زیارت کیا ہے، پتہ نہیں میرا حج ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا، میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مسئلہ یوں ہے، تو حضرت نے جب باہر نکلے حضرت نے فرمایا کہ امام صاحب کے شاگردوں کے قول پر عمل کیوں نہیں کرتے کہ جس وقت سے دیکھا ہے بس یوں سمجھو کہ ابھی لگائے، باقی جتنے بھی کام تم نے کیے ہیں وہ پاک حالت میں کیے ہیں، اس میں کوئی خون شون نہیں تھا۔ مجھے اتنی آسانی ہوئی، دل ایسا خوش ہو گیا، اس لیے کہ پورے حج کا مسئلہ۔ تو مسئلے مسائل کے اندر بہت آسانی فرماتے تھے، بہت آسانی، قصر نماز میں، سفر کے اندر نماز کو مختصر کرنے میں، اور یہ ساری چیزیں تو سہولت ساتھیوں کے اوپر فرمایا کرتے تھے۔ بس حضرت تو گئے، اب یہ جو میں نے بات ارشاد فرمائی کہ رسومات سے، نمائش سے، بناوٹ سے حضرت بہت دور تھے، اور ان کی یہ پوری زندگی یہی بات رہی، یہی سوچ رہی۔ اب جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب بھی وہ اپنے ساتھیوں سے یہی چاہتے ہوں گے، ان کی روح، کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے۔ اس لیے آپ حضرات سے اور اپنے آپ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ حضرات سے بھی عرض ہے کہ ایک تو کام پختگی سے کیا کریں، دوسری بات اس کام کی مضبوطی اور اس کی بنیاد جو بنتی ہے وہ اپنے تزکیے اور معمولات پر پابندی سے بنتی ہے۔ مجھے سن 1992 میں جب حضرت نے بیعت کرایا تو خطوط و کتابت کا سلسلہ رہا، میں کراچی میں ہوتا تھا، حضرت کربوغ شریف میں ہوتے تھے، تو میں اپنے حالات خط کے اندر لکھا کرتا تھا، اور یہ کہ حضرت معمولات کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، تسبیحات چل رہی ہے، مجھے حضرت نے جہری ذکر نہیں دیا تھا،
مصنون تسبیحات دی تھی، لطائف نہیں دیے تھے، یہ مصنون تسبیحات دی تھی، البتہ اسم ذات کا ذکر دیا تھا، وہ میں کرتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ معمولات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے، معمولات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ اور یہ اکثر بارہا میں نے سنا کہ بہت سارے حضرات انہی مسنون تسبیحات کو کرتے کرتے یعنی آخر تک پہنچ گئے، ان کے اسباق پورے ہو گئے، ان کو کسی اور چیز کے دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس لیے حضرت نے جو پرچی چھپوائی ہے اس کے اوپر لکھا ہے ابتدائی اور دائمی معمولات، اور مجھے بارہا یہی ارشاد فرمایا کہ یہ ابتدائی بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں، یعنی آدمی کو اگر اجازت بھی ملے اپنے شیخ کی طرف سے، خلافت بھی ملے، تو وہ ان معمولات کو نہ چھوڑے۔ تو عرض یہ ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جو حضرات حضرت سے وابستہ ہیں، چاہے صرف بیعت کی صورت میں ہے یا خلافت و اجازت کی صورت میں ہے، اپنے معمولات کی پابندی کر لیا کریں، تکلفات سے دور تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے مخدوم مولانا زین الدین چغرزئی صاحب سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سوال بھول گیا، تو ہاں کہ حضرت نے آپ کو کوئی خاص، حضرت کے اندر آپ نے کیا چیز دیکھی کہ آپ نے تعلق اپنا بیت کا حضرت سے جوڑ دیا، یہ سوال کیا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ میں بہت سارے مشائخ سے ملا، اور بہت سارے مشائخ سے ملنے کی وجہ میرا خود جانا نہیں تھا، میں بہت کمزور بیکار آدمی ہوں، بلکہ میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا، اور بنوری ٹاؤن کے اندر حضرت مولانا بنوری رحمہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر اور ان کے اخلاص کی بنیاد پر اور ان کی فیض اور ایک بڑی علمی شخصیت ہونے کی بنیاد پر، اس میں مہمان خانے تھے، وہاں پر مہمان آتے تھے جس میں بڑے مشائخ آتے تھے، اور بنوری ٹاؤن کا دستور تھا، میں نے پورا 8 سال وہیں پڑھا، اولا سے لے کر دور حدیث تک، کہ جب بھی کوئی مشائخ میں سے آتے تو ان کا بیان ہوتا تھا، اور پھر طلباء سارے کے سارے جمع ہو جاتے، کبھی مسجد میں کبھی دارالحدیث میں، وہ بیان سنتے تھے، اس میں بڑے بڑے مشائخ آئے، لیکن اور تعلق کا دل میں بھی خیال آتا تھا، خصوصاً آخری سالوں میں موقوف علیہ دور حدیث اور سادسہ میں، لیکن حضرت کے اندر جب میری نظر پہلی مرتبہ پڑی تو اسی مجمع کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر محبت بیٹھ گئی، اور مسافہ نہیں ہوا، دور سے زیارت ہوئی تھی۔ میں اس طرف بیٹھا تھا تو حضرت اس طرف مجمع کے اندر آگے بیٹھے تھے، ہم مجمع کی اخیر میں تھے، میرا دور حدیث کا سال ختم ہوا تھا، یہ 1989 1409۔ حضرت کے اندر بے تکلفی انتہا درجے کی تھی، جس کو ہم سادگی کہتے ہیں، انتہا درجے کی تھی۔ ہمیں شرم آتا تھا، میں حضرت کے پاس آتا، اور صرف میں نہیں، دوسرے حضرات بھی اس طریقے سے معاملہ فرماتے کہ حضرت جو ہے وہ چارپائی اور پلنگ کے سرانے کی طرف نہیں، مہمان کو وہاں بیٹھاتے اور خود پائنتے کی طرف بیٹھ جاتے۔ جو 2 آدمی آتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں پیر کون سا ہے، مرید کون سا ہے۔ اتنی سادگی اور بے تکلفی، یہ سادگی اور بے تکلفی ہر چیز کے اندر رہی، لیکن اسی بے تکلفی اور سادگی کے اندر اگر کبھی بھی کان میں حق کے خلاف یا اعتدال کے خلاف کوئی بات کان میں پڑتی تو فوراً ہی اس پر نکیر فرماتے، چاہے وہ کسی کے ساتھ گفتگو کے دوران کیوں نہ نکلتی۔ گفتگو، ایک بہت بڑے عالم بات فرما رہے تھے، تیسرا میں بیٹھا تھا حضرت کے ساتھ پشاور میں دارالایمان میں، اپنے کمرے کے اندر تھے حضرت، تو کوئی بات چل رہی تھی تو مولانا صاحب، ان کے والد صاحب بھی بڑے عالم ہیں، وہ روحی مفتی اور عالم ہیں،
وہ ابھی زندہ ہے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے بات کی کسی شخص کے بارے میں کہ میں نے اسے کہا کہ ابھی تیری بزرگی کا پتہ چلے گا، جس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے آخری عمر میں شادی کی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا ابھی تیری بزرگی کا پتہ چلے گا، یعنی تم بیوی کے پاس جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے تیری بزرگی کا پتہ چلے گا۔ تو حضرت کے ساتھ ہنس مکھ میں یہ بات ہو رہی تھی، لیکن حضرت نے فوراً ہی فرمایا کہ کیا نکاح کرنا بڑھاپے کے اندر یہ بزرگی کے خلاف ہے؟ حضرت نے خود ایسا نہیں کیا، اور ساتھیوں کی بیویوں پر رحم کھاتے ہوئے بہت سارے ساتھیوں کو اجازت بھی نہیں دی دوسرے شادی کی۔ لیکن یہ ایک بات تھی کہ اس کا بزرگی اور غیر بزرگی سے کیا تعلق ہے کہ آدمی بیوی کے پاس جائے، بیوی کے پاس رہے، شادی کرے وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں سے دور تھے۔ آخر میں یہ بات عرض کروں کہ اس وقت الحمدللہ کام چل رہا ہے، مرکز میں بھی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے میری امید ہے اس سے اور بھی بڑھائے گا، مزید ترقی عطا فرمائے گا۔ کام ہمارا یہی ہے کہ امت ایک ہو اور ہم سب نیک بن جائے، اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کے اصول ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا دستور ہے جس کے اصول خود حضرت نے مرتب کیے ہیں اور وہ موجود ہے باقاعدہ، انہی اصول کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ جماعتیں بنتی ہیں لیکن اس کے پیچھے اصول نہیں ہوتے۔ حضرت مجھے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تحریک نہیں ہوتی جس کے کوئی دستور نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی اصول اور ضابطے نہ ہو۔ جماعت بنی ہے، کام کر رہے ہیں لوگ، ان سے پوچھا جائے کہ کس بنیاد پر آپ کے وہ ضابطے کیا ہیں، کس بنیاد پر آپ کام کر رہے ہیں، کسی پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، بس نعرے ہیں، لگتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ضابطے اور اصول الحمدللہ وہ ہیں، مشورے سے کام ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی زبیر شاہ صاحب کے اس میں حضرت کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہی بات تھی کہ کس طریقے سے، اور اب پہلے ہمارے حضرت تھے، وہ کوئی ایسا ہو جس کی طرف ہم رجوع کریں، جس کے پاس جائیں، ہم جس سے بیٹھیں، جس کے ایما پر جو ہے وہ کام کریں، جس سے مشورہ لیں۔ تو مشورے کے اندر بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ حضرت کے مجازین، خاص کا قسم کے لوگ جس سے حضرت میں مشورہ لیا کرتے تھے، اس میں یہ بات آئی۔ اگرچہ مفتی زبیر شاہ صاحب اس بات کو قبول نہیں کرتے، لیکن میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ رسمی طور پہ نہیں ہوا جس طریقے سے خانقاہوں میں پیروں کے ہاں یہ چیز ہوتی کہ اس کا بیٹا اس کے اوپر پگڑی رکھتے ہیں، سر کے اوپر سجادہ نشین ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے سے بات نہیں ہے، بلکہ حضرت کے حیات میں کافی عرصے سے یہ میری بات آ رہی تھی کہ خدا نخواستہ مار ڈالی جاتی تھی زبردستی، حضرت ہمارے درمیان میں نہ رہیں تو پھر کیا ترتیب بنے گی، تو ان کے اوپر میری نظر پڑتی تھی، اور یہ بیٹے ہونے کے ناطے سے نہیں۔ الحمدللہ میں تعریف کرنا نہیں چاہتا، لیکن صرف خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات دیکھی ہے، میں نے پرسوں ساتھیوں سے کہا کہ اگر مجھے حضرت کے خلفاء اور مجازین میں، چونکہ یہ کام حضرت کے کسی خلیفہ اور مجاز نے کرنا ہے، ان کے خلفاء میں سے کوئی مشرق میں ملتا یا مغرب میں، اور ان کے اندر میں یہ چیزیں دیتا، حضرت کا قرب اور یہ اوصاف، تو میں ان کے اوپر انگلی رکھتا کہ یہ شخص حضرت کے بعد ہونا چاہیے۔ لیکن میری خود تسلی حضرت کے حیات کے اندر بھی دلی تسلی ان کے اوپر تھی، اور اس کے بعد بھی، اور الحمدللہ ان کی سرپرستی میں کہیں یا امارت میں کہیں، ہمارے اس تحریک کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں القابات، الفاظ، اصطلاحات نہیں ہوتی، اس میں کام کریں گے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواسوں کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا۔ آج کل یہی مسئلہ بن گیا ہے۔ تصوف، یہ لفظ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں سنا، احادیث کے اندر نہیں آیا، یا آپ لوگوں نے کہاں سے نکالا؟ بھئی تصوف نام استعمال نہ کرے، تزکیہ کا نام استعمال کرے، احسان کا نام استعمال کرے، اور یہ تزکیہ کا لفظ قرآن پاک میں ہے، احسان کا لفظ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں، قرآن پاک میں ہے، جو بھی نام رکھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی میں اور ان کے ایما پر جو ہے وہ یہ کام اللہ پاک آگے بڑھائے۔ اور آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ انی عزم لے کر اب تک جو کوتاہی اعمال اور معمولات میں ہوتی تھی اس کو آپ پورا کریں، بلکہ اور آگے بڑھ جائیں، اور آگے بڑھ جائیں۔ تہجد کی نماز میں اگر پابندی ہوتی تھی، کبھی کبھی چھوٹ جاتی، پابندی نہیں ہوتی تھی تو پابندی سے پڑھ لیا کریں۔ جو پہلے وقت پہ اٹھتے تھے کچھ دیر پہلے اذان سے، اب کافی پہلے اٹھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ حضرت نے یہ بھی مجھے کئی بار ارشاد فرمایا، اور دوسرے ساتھیوں کے سامنے بھی مجھے ارشاد فرماتے، جب ہم دو ہوتے تھے، شاہ سے دازان رہا تھا ڈیر پیکو بے غیرت لگی کہ اللہ جل شانہ وہ جنت کی منگا ہمیشہ پاتے کہ وہ دنیا کے دے اصول جوندن دی کہ سون کو، یعنی دنیا کے اندر ہم کچھ نہ کرے، کام نہ کرے کوئی بڑا، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ جنتوں میں رکھے، تو یہ مجھے یعنی اپنے آپ سے نفرت آتی ہے، گن آتی ہے کہ میں کوئی بڑا کام نہ کروں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نہ تھکاؤں، اور پھر وہاں جنت میں مزے اور آرام کو، وہاں تو سارے مزے ہی مزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو، مجھے بھی، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضرت کی ترتیب کو آگے چلائیں اور خود اعمال اور معمولات کی پابندی کر لیا کرے جو حضرت نے ہمیں ورثے کے اندر یہ ساری چیزیں چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور حضرت کو کروٹ راحتیں، آسانیاں، خوشیاں عالم برزخ میں عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جن حضرات نے کھانا نہیں کھایا تو ہمارے بائیں جانب سامنے مہمان خانہ ہے، وہاں تشریف لے جائیں، کھانا کھائیں، باقی ساتھی اپنی انفرادی معمولات میں مشغول ہو جائیں۔ صلاۃ تسبیح میں کوئی ہو تو پڑھ لیں، تلاوت یا کوئی اور معمول باقی ہو تو ادا کریں۔